ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ذرا نیٹ سے دور رہا کچھ دن. بہرحال آج ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ شہزاد اکبر اور کوئی نذیر چوہان ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو مجھے تو وہ ایکچولی میں فالو نہیں کر رہا تھا، لیکن آج پتہ چلا تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا دوستوں سے رابطہ کیا اور اس بار بابت معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی. تو یہ مولویوں کا میں نے پروگرام دیکھا ہے جس میں حامد سعید کاظمی صاحب ہیں، علامہ راغب ہے، کوئی مفتی فاروق قادری، حامد رضا وغیرہ. اس میں زیادہ تر تو خیر یہ مولوی جو ہیں صلح کلی ہیں. انہوں نے کیا کہنا ہے؟ کسی نے یار سیدھی سی بات ہے، ان بغیرت مولویوں کو یہ چاہیے تھا کہ دیکھو اگر الزام لگ رہا ہے شہزاد اکبر کے اوپر کہ وہ مرزئی ہے، تو اگر یہ سچا عاشق رسول ہو تو یہ کہہ دے کہ میں مرزے کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، وہ کذاب تھا. پھر اس کے بعد یہ نذیر چوہان کو کہیں کہ آ کے تو توبہ کر. یعنی شریعت، یہ لوگ شریعت کو کے نمائندے ہیں، ان کی شکلیں دیکھو. یعنی اتنی سمپل چیز کو یہ ایکسپلین نہیں کر رہے. اے جی ثبوت لاؤ، او بھین دا چھولا ہو دیتے عمران خان دے ثبوت تاڑے کول نہیں ہے گئے؟ ہاں ضیاء الحق دے ثبوت تاڑے کول نہیں ہے گئے؟ وہ باجوے کے ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم نے کیا کر لیا ہے؟ ماذا کچھ ان لوگوں نے تو مزاج بنا کر رکھ لیا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے، کہیں کہ جی ہمارے ملک کا قانون ہے اور دلیو بغیر تو میں 10 سالہ تو پٹ نہ پیاواں کہ خدا کے لیے سارے نہ پلید مولویوں نے تو قادیانیوں سے پیسے کھاتے ہیں. اور خدا کے لیے کہو کہ بھئی یہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ صرف اور صرف حل یہ ہے کہ ہر کوئی شخص جو کوئی منسٹری میں جاتا ہے، منسٹر بنتا ہے، پرائم منسٹر، جو بھی پوسٹ ملتی ہے، جب وہ اوتھ اٹھاتا ہے تو آئینی اوتھ جو ہے، آئینی حلف جو ہے، وہ اس کو دہرائے. تاڑی بھین دا چھولا تسی آئینی حلف نو اگنور کر دیتا ہے. ہاں جہنم دے کتے ہو. بغیر تو سیدھی سی بات یہ ہے، ہمارے آئین میں یہ ہے، متن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کسی نے بھی کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا، کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے اور کذاب ہے. اور ایسے شخص کو نبی یا مجدد ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. نہ پین چود مولویاں دی یہ گل سمجھ نہیں آتی ان بغیرتوں کی. ناپاک لوگ، غلیظ ترین لوگ. جی ثبوت لائے جاؤ، ثبوت ہے باجوے کی بیوی جو ہے وہ جنرل کیا نام تھا، اجاز کی بیٹی ہے، وہ قادیانی ہے. جاؤ ثبوت ہے عمران خان جو ہے وہ سارا باپ کی طرف سے ماں کی دونوں طرف سے قادیانی ہے. اور جے ایڈا ہی تسی عاشق رسول ہو، آؤ میں تمہیں بینچو دو ثبوت دیتا ہوں. اٹھو غلیظ لوگوں، بغیرتو، کتو. اور پھر تمہارے سامنے وہ شہزاد اکبر کہہ رہے کہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے. بہن چودو کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم سمجھ نہیں رہے کہ سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ کس نے دی تھی؟ تمہارے باپ نے. وہ جو مرزا دلہ کون تھا مرزا ناصر، 1974 میں جب اس کو نون مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا قادیانیوں کو، تو ربوہ میں آ کے اس نے پہلے جمعہ خطبہ میں جو دیتے ہیں وہاں پر کہا تھا کہ جی کسی کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے. تو وہ پہنچو تو تھے کرن کی گیا سی اسمبلی دے وچ، ہاں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے گیا تھا نا. جب فیل ہو گیا تو کہتا ہے جی کسی کو حق نہیں ہے. تو بہرحال یہی سٹیٹمنٹ جو اس کنجر شہزاد اکبر نے دی ہے
یہ جنرل ضیاء الحق قادیانی نے بھی یہی اپنی پہلی تقریروں میں یہی بات کہی تھی کہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے. ہاں شہزاد اکبر کو کہو کہ بھی ٹھیک ہے تو اگر سچا عاشق رسول ہے تو 5 سیکنڈ لگتے ہیں تاڑی پہن دا چولا مولویو 5 سیکنڈ لگ دینے بولو ان کو کہو کہ بھئی مرزا کو میں قذاب مانتا ہوں. سمپل از دس. تم دلے بغیر تو کنجرو تمہارے اوپر اگر مجھے کوئی کہے کہ میں قادیانی ہوں میں لاکھ بار کہوں گا کہ میں مرزا غلام قادیانی جو ہے غلام احمد مرزا مرتضی سکنہ قادیان اس بہنچود کو میں قذاب سمجھتا ہوں. وہ مر کے جہنم میں چلا گیا اور اس کو جو کوئی مسلمان جو کوئی اس کو نبی یا مجدد مانتا اس کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں. ماں چودو تم اتنی تو بات پاکستان میں منوا نہیں سکتے. قانون بناؤ اس کا جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہوا ہے. ہر ملٹری والے کو جو ہے وہ یہ اوتھ دینا پڑتا تھا کہ جناب میں نہ صرف ملٹری بلکہ دوسرے اداروں میں بھی ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. تم اسی کو شرابی زانی کہتے ہو. ناپاک لوگوں غلیظ ترین لوگوں تمہیں اسلام کی نمائندگی کرنے کا چھوٹے سے مسئلے کے اوپر جو ہے تم منافقت دکھا رہے ہو. تاڑی پہندا چولا جب تک میں وسیم زندہ ہے تم لوگوں کو میں جو ہے بے نقاب کرتا رہوں گا. سیدھی سی بات کہو کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے الزام لگایا ہے عشق رسول کا تقاضا ہے کہ غلام اس کنجر کے اوپر جو ہے وہ اس کو قذاب بول دے. پھر اس کے بعد ہم نذیر کو بولیں گے کہ اب تو تردید اسلام کر. اور بغیر تو کنجرو دلے ہو تاڑیاں شکلوں تے لانے تے پہن چودو لانتی ہو غلیظ لوگو شرم کرو. ایک چیز جو ہے عمران خان پکا قادیانی ہے بہن چودو سارے ثبوت میں نے دیے ہیں. اس کا نانا قادیانی اس کے نانے کے آگے پیچھے سارے قادیانیوں کے ثبوت دے چکے ہیں. جاؤ اس کا وہ کیا نام ہے وہ مرزا قادیانی کے 313 جن کو وہ ناپاک لوگوں کو وہ صحابی کہتے ہیں اس میں یہ عمران خان کا جو کیا نام ہے نانے کا تایا ہے اس کو جا کے دیکھو کیا نام تھا اس کا وہ منشی گوہر علی خان وہ قادیانی ہے. سارے قادیانی ہیں یہ. انہوں نے وہ مسجد بنائی تھی جلندر کے اندر جو ابھی بھی ہے مسجد دانش بستی دانش مندہ میں وہ جس کے اندر ضیاء الحق کا مرزئی والد جو ہے وہ امامت کروایا کرتا تھا. عمران خان کی ماں ماموں اس کے بڑے بزرگ وہ سب کے سب انہوں نے جو بنیادی تعلیم جو قرآن وغیرہ کی لی ہے ضیاء الحق کے والد سے لی ہوئی ہے وہ قادیانی تھا. منشی اکبر علی خان منشی اکبر اور کیا کہتے ہیں بابو اکبر بھی اس دلے کو کہتے تھے. کنجرو تسی پہن چود ایڈے ناپاک لوگ گئے ہو. تم نے ضیاء کو اس وقت نہیں پکڑا جب وہ کہہ رہا تھا کہ کسی ادارے یا شخص کو کوئی حق نہیں کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے اور تم اس کو مرد مجاہد کہہ رہے تھے. کون سا فیصلہ ہوا ہے پاکستان میں آج تک؟ ناپاک غلیظ مولویوں صرف قادیانیوں کا ہوا ہے کہ ایک ادارے نے جو ہے وہاں ڈیبیٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا اور ضیاء ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں. ہاں اور تم انہیں خاموشی اختیار کی. وہاں پر ضیاء الحق نے 79 میں سر عام لائیو ڈیبیٹ میں ٹی وی چینل پہ کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے پہلا مسلمان ہے جس کو نوبل پرائز ملی. تم بغیر تو کنجرو جماعت غیر اسلامی اور ان کے ساتھ مل کے تم لوگوں نے خاموشی اختیار کی. تم ہم اصل کے اعلیٰ حضرت کے نمائندے لعنت ہے تم پر بہن چود کتے. سیدھی سی بات کرو کہ اس کی ڈیمانڈ کی جائے آؤ میرے ساتھ شامل ہو مرزئی تحریک ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو دلو. اگر نہیں تو جاؤ مرزئی بن جاؤ. حرامزادے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. وہ جی ادھر اس نے یہ کر دیا. بھئی سیدھی سی کہو بھئی بات یہ ہے کہ ہم اگر شہزاد اکبر کی جگہ ہو تو ہم تو کسی بھی ڈیمانڈ کے بغیر ہم کہیں گے مرزا جو ہے وہ قذاب تھا. ماں چود گلاں کر دینے شرم ان کو نہیں آتی غلیظ لوگوں کو. اب یہ نہیں چلے گی تمہاری چاپلوسیاں. تم پیسے بنانے کے لیے جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو.
غلیظ کتے. پاکستان کے اندر مرزائیوں کا ہولڈ ہے اور یہ سب مولوی جانتے ہیں. خدا کی قسم ہے وزیر اعظم سے لے کر تھانے دار تک پاکستان میں مرزائی اور پین چودہ بول دے ہی نہیں گئے. صرف میری آواز ہے اور وہ بھی جو ہے ان کے اس کے اوپر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. حالانکہ یہ کیا فاروق القادری اس دلے کو میں نے اتنا لمبی ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی تھی لیکن اس بین چود نے پھر بھی کوئی سچی بات وہاں نہیں کی. سیدھی سی بات کہو کہ بھی ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا وہ مرزائی ہے کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا وہ خارج وہ جو ہے وہ کذاب ہے. یہ سمپل سی بات ہے, یہ کوئی اس میں کوئی بات ہے. اور یہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں اور دلو اور پین چودو تسی اربا روپے بنانے نے ختم نبوت نہ تے تسی اے بھی نہیں جان دے حرام زادے ہو کہ ایک جو ہے وہ کیا نام ہے ایک یہ قادیانی بھی اپنے جب تم نے اگر حلف لیا ہوگا نا قادیانیت کا تو اس میں تم نے پہلے یہی کہا ہوگا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں, ہاں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. یہ قادیانیوں کا بھی عقیدہ ہے لیکن تم جانتے ہو کہ کہاں وہ بینچود قادیانی جو ہے نا وہ کہاں بے ایمانی کرتے ہیں. وہ مرزے پلید مرزے کو کہاں کہتے ہیں نبی, ذلی یا بروزی. تو اس کا حل تو پاکستان میں 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بتا دیا تھا, حالانکہ وہ مولوی صاحب نہیں تھے. اس نے کہا تھا کہ بھی کسی قسم کی نبوت کا جو دعوے دار ہے وہ کذاب ہے. سیدھی سی باتیں کرو. کسی کا یہ کہہ دینا کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں is not enough, کیونکہ ختم نبوت کا تو وہ مولوی وہ جو ان کا تھا قادیانی وہ کہتا تھا کہ بھئی وہ امتی نبی ہیں, میں امتی نبی نہیں ہوں, میں جو ہوں وہ ذلی اور بروزی نبی ہوں. اور تم کتو اتنی بات نہیں کر سکتے. ہاں تمہارے بڑوں نے بہت خدمات کی ہوں گی لیکن تم کیا ہو, شرم کرو بےغیرتو. تو پاکستان کا یہ سارے اگر آج بھی میں تم بغیرتوں کو موقع دیتا ہوں, ڈیمانڈ کرو اگر تم واقعی سچے عاشق رسول ہو کہ جناب علی اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ جو کوئی جس کے اوپر بھی الزام لگے مرزائی ہونے کا تو وہ فوری طور پہ مرزا کا نام لے کے شریعت کے مطابق اس کو کذاب کہہ دے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہر عہدے دار جو ہے منسٹر اور جرنل اور جو بھی ہے وہ 1973 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ اس کو کہیں کہ جی کسی قسم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ کذاب ہے, اور اس کو جو نبی یا مجدد مانتے ہیں وہ بھی کذاب ہے, وہ بھی کافر ہے. اتنی سی بات ہے. ڈیمانڈ کرو کتو, غلیظ لوگو, پلید لوگو, تمہیں قادیانیوں کے پیسوں کی کے اوپر دین فروشی کرتے ہو, حق بیانی نہیں کرتے. غلیظ ناپاک لوگو, شرم کرو. تو یہ حالت ہے ان مولویوں کی, یہ دین کی کو لیڈ کر رہے ہیں. اور دلے ہو تسی جان دے ہو کہ پاکستان کا ہر ادارے میں جو ہے نا وہ مرزائی ہیں. اور بغیر تو تم جانتے ہو کہ پاکستان میں زیادہ تر نشان حیدر انہی کو ملے ہیں جو مرزائی ہیں. بہن چودو کیوں نہیں تم آغا وسیم کے, اور ہاں میرے کسی بھی دعوے کو اگر تم رد کر سکتے ہو تو مرد کی اولاد ہو تو آؤ رد کر کے دکھاؤ, اگر نہیں تو یہ امامہ وغیرہ یہ جو سنتے تم نے پہنی ہوئی ان کو ایک طرف رکھ دو, تم اس کے بھی حقدار نہیں ہو. بغیر تو سچ بول نہیں سکتے. دلہ ایک وہ دلہ تھا, وہ کیا نام ہے جس نے ساری دنیا کے قادیانیوں خادم قادیان, وہ مر کے دلہ جہنم میں چلا گیا. ہاں تسی انہوں دے پیچھے پیچھے جا رہے ہو, لعنت تاڑے تے بغیر تو. مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. اور یہی ہے صرف یہی ہے کہ جس پوری قوم جو ہے مل کے وہ ڈیمانڈ کرے. تمہیں پتہ نہیں ہے بہن چودو کہ ان کو جب 1974 میں قادیانی قرار دیے نون مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ
پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار ہیں، اس لیے ہماری ریاست کے لیے خطرہ ہے۔ تم بہن چودو ان کو جنرل باجوہ کے نکاح کرواتے ہو؟ شرم کرو دلو۔ اور اگر تم واقعی تم میں کوئی حلالی ہے تو جاؤ پوچھو اس سے دلو کہ بھئی تمہارے اوپر الزام ہے، تیری بیوی تم نے بہن چود کب اس کو مسلمان کیا ہے؟ ہاں بتا، شرعی ثبوت دے۔ مرزین کے ساتھ شادی اس بہن چود نے کی ہوئی ہے، وہ خود مرزئی ہے، تم جانتے ہو، لیکن حق نہیں بولو گے۔ بہن چود کتو، 2 دن کی زندگی کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس کے نام کے اوپر تم پیسے کما رہے ہو۔ شرم کرو حرامیوں، لعنت ہے تم پر۔ اس کے علاوہ مجھے کسی نے بھیجا کہ یہ کیا کوئی جماعت غیر اسلامی کا جو کافر ناپاک پلیت کیا نام ہے اس کا، ہارون رشید، جس نے جرنلزم لگتا ہے کسی مولوی کی گود میں بیٹھ کے کیا ہوگا۔ وہ تیری پہن دا جھولا ہو، کنجری دے پتر ہو، تیری ماں دے اور حرام زادے اور دلے۔ یہ کہنا ردیت قادیانی نہیں ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور یہ کہنا یہ تو قادیانیوں کے حلف جو بیعت کرواتا ہے، وہ پہلا ان کا یہ جو ہے بیعت، ان کی جو جملہ ہے، یہ پہلا وہ ہے۔ اور کنجرات حرام زادے اور دلے اور شکل دیکھ تیرے تے لعنت پھٹکار پہ یہ پہن چود، تو جو ایڈا وڈا عاشق رسول ہے نا، آ میرے نال بحث کر، تیری میں پہن نو جن تو وہ مدینہ ریاست بنانے لا کنجر نو کہہ رہے ہیں نا، اور وہ تک بہن چود مرزئی ہے کتے، تو اس کی چاپلوسی کرتا ہے حرام زادے بہن چود۔ تجھ نے کہاں سے یہ جرنلزم اب سارے بڑے نے بہن چود مرزیاں دی آشیرواد تے تسی بہن چودو اینکر مین بن دیو، تہاڈی بہن دا چولا لے کہ وہ کہہ رہے کہ جی اس نے کہہ دیا کہ میں حضور پاک کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ انف ہے۔ انف نہیں ہے، مسئلہ قادیانیت پر ہے، اور قادیانی جو ہے وہ ان کا سن، تو پہن چودا تو کتھے پڑھے ہیں، کتھے لکھے ہیں، تو اپنے آپ نو اسلامک سکولر ٹائپ بھی ماننا ہے، اور دلے حرام زادے کنجر کتے اے وے مسئلہ اے وے کہ قادیانی بھی اپنے آپ نو او کہندے نے کہ اسی ختم نبوت یقین کرنے ہاں، اور جے تیرے ماں تے تیرا اصل پیو چڑھیا سی نا تے ثابت کر تیری میں بہن نو کہ اے قادیانی نہیں کہندے، وہ کہندے نے ایہی چیز کہندے نے کہ جی اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی ماننے ہاں، لیکن وہ امتی نبی نے، مرزا قادیانی ذلی نبی ہے معاذ اللہ، تیری میں ماں دا چھولا، جا پتا کر کشتی دے پتر حرام زادے، جے تو اصل دے تے میں نہ لاگ ڈیبیٹ کر تیری میں ماں نو تلے لوگ جنہوں اور دے بہن چود حرامی۔ مجھے تو ابھی کسی نے یہ بھیجا ہے کہ وہ یہ بکواس کر رہا ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے ماں چودوں کا۔ اینا دا پیو جو ایک ہوندا تے پھر تے ٹھیک ہے، اینا دے کوئی گل دے وزن ہوندا، بہن چودہ دی گانڈو دلے قادیانیاں نو خوش کرن واسطے اپنی ماواں پیش کر دینے حرام زادے۔